اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 سے لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ الذین وہ لوگ، آتیناہم آتی دی نا ہم نے، ہم ان کو دی ہم نے ان کو یا عطا کی ہم نے ان کو، الکتاب کتاب، یتلونہ یتلونہ یہ تلاوت سے ہے تو یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ تلاوت کرتے، اور آخر میں جو ہو لگا ہوا ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے اس کی، تو وہ تلاوت کرتے اس کی، حق ہے یعنی جیسے کہ حق ہے، تلاوت ہی تلاوت کا، ہی اس کی تلاوت کا اس کی، اولئک یہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی ساتھ، ہی اس کے، ومن اور من جو کوئی یکفر کفر کرے گا، بھی ساتھ، ہی اس کے ساتھ، اس کے یعنی اس کا، فَأُولَئِکَ تو اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے ہیں، جو اردو میں بھی ہم خسارہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے آیت 122، یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمت اور لاسٹ میں یا دیکھ رہے ہیں تو یہ پروناؤن ہے یعنی میری نعمت، التی وہ جو، انعمت اب مجھے آپ یہاں بتائیں، ایک تو ہم نے سورۃ الفاتحہ میں انعمت پڑھا تھا، وہاں تا پر زبر تھا، یہاں پر انعمت ہے، تا پہ پیش ہے، تو اس سے کیا ترجمہ بنے گا جب تا پہ پیش ہو یا تا پہ زبر ہو؟ تو آپ یہ اپنی رولز والی بک میں ضرور لکھ لیں، اگر تا پہ پیش ہو تو اس کا معنی ہوگا میں نے، اور اگر تا پہ آخر میں زبر ہے، اگر آخر میں، ٹھیک ہے، آخر میں اگر تا پہ زبر دیکھیں تو نے کا معنی بنے گا، اسی لیے ہم سورۃ الفاتحہ میں ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں، انعمتا، تا پہ زبر ہے، تو نے انعام کیا، ٹھیک ہے، اور یہاں انعمتو ہے تو میں نے انعام کی تھی۔ انشاءاللہ یہ کلیئر ہے آپ کو، اگر آخر میں تا پہ پیش ہو تو میں نے، اور اگر آخر میں تا پہ زبر ہو تو نے کا معنی بنے گا، اور اس کو آپ انعمتا اور انعمتو سے یاد رکھیں۔ علیکم، علی اوپر یا پر، کم تم یعنی تم پر، وَأَنِّي اور، انا بے شک، اور آخر میں جو ہم یا دیکھ رہے ہیں یہ اس کا معنی ہے میں، اور بے شک میں۔ اب پھر سے دیکھیے وہی رول آیا ہے انعمتا اور انعمتو والا، فضلتو، تا پہ پیش دیکھ رہے ہیں آپ، تو کیا بنے گا پیش کا معنی؟ ابھی ہم نے دیکھا ہے نا، پیش کا معنی بنے گا میں نے، اور فضل جیسے اردو میں بھی فضیلت ہم کہتے ہیں، تو فضلتو میں نے فضیلت دی، کم تم کو، میں نے فضیلت دی تم کو، علی العالمین تمام عالموں پر۔ آیت نمبر 123، وَاتَّقُوا اور، اتقوا ڈرو، اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی لا نہیں، تجزی جزا دے گا، بدلہ دے گا یا کام آئے گا۔ اب یہاں ہم اس میں اور ایک اپنی بات کو ریوائز کرتے ہیں، رول کو یاد ہے آپ سب کو نا، کہ جہاں پر 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی تنوین آ جائے تو ہم کچھ، کسی یا کوئی ہم ساتھ لگا کے اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں کیا ہے، نفسن 2 پیش ہے، رائٹ، اور کوئی نفس لکھیں گے ہم، نفس تو وہی اردو والا نفس ہے لیکن ایڈ ہم کیا کریں گے، کوئی، اور یہ کوئی کہاں سے آیا، جو ہم اوپر تنوین دیکھ رہے ہیں 2 پیش کی، کوئی نفس، ان نفسن، ان سے،
نفسن کسی نفس، یہاں دو زیر کی ہم تنوین دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے کسی کا ترجمہ آیا ہے. شیئن کچھ بھی، ولا و اور لا نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، اردو میں بھی یہی ہم کہتے ہیں قبول، منہا من سے، ہا اس سے، عدل، اب یہاں پھر تنوین آئی ہے تو ہم لکھیں گے کوئی، اور عدل کہتے ہیں بدلے کو، تو کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعها، تنفع نفع سے ہے، نفع دے، ہا اس کو، یہ ہا کیا ہے؟ پروناؤن ضمیر ہے، تو نفع دے اس کو، شفاعتن شفاعت، اور ہم لکھیں گے کوئی شفاعت، اور کوئی کہاں سے آیا؟ جو ہم آخر میں دو پیش کی تنوین دیکھ رہے ہیں، تو کوئی شفاعت، ولا و اور لا نہ، ہم وہ، ینصرون، ینصرون میں ہم یہاں پر آپ بتائیں گے کیا ٹرانسلیشن کریں گے. نصر ہوتا ہے مدد کرنا، رائٹ؟ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا ٹرانسلیشن ہوگا، یا وہ مدد کریں گے یا پھر وہ مدد کیے جائیں گے، کیا ٹرانسلیشن لکھیں گے ہم؟ میں نے آپ کو ایک اس میں بتائی تھی کہ اس کو ہم جو مجہول ہوتا ہے پیسیو ٹینس، اس کی پہچان یہ ہے یا نون یا پھر تا سے شروع ہوگا، اور اس کا پہلا حرف جو شروع ہوگا وہ پیش کے ساتھ شروع ہوگا. دیکھیں یہاں یا ہے، یا سے شروع ہو رہا ہے، اور یا پر پیش ہے، اور اس کے سیکنڈ لاسٹ لیٹر پر ہوگا زبر، اور اس کا سیکنڈ لاسٹ لیٹر کیا ہے؟ صاد ہے. واؤ نون تو ہم یہ پلورل کے لیے لگائے ہیں نا، جمع کے لیے لگائے ہیں، تو واؤ نون کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے؟ تو ینصرو، ینصرو میں سیکنڈ لاسٹ لیٹر کون سا ہے؟ صاد، اور اس پہ زبر ہے. تو جب اس طرح دیکھیں یا نون یا پھر تا سے شروع ہو رہا ہے اور پیش سے شروع ہو رہا ہے اور آخر سیکنڈ لیٹر پہ زبر ہو، تو ہم کریں گے وہ مدد کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ پیسیو ٹینس میں کس طرح لکھا جاتا ہے. 124 وَإِذْ اور جب، ابتلا جو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بلا کہتے ہیں نا، تو اصل یعنی عربک میں بلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش یا اس طرح سے، تو ابتلا آزمایا، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو. اب کو کہاں سے آیا؟ اسے بھی اپنی آپ رولز کی بک میں لکھ لیں، جو زبر ہم دیکھ رہے ہیں یہ کو کا معنی دے گا. ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو، یا ابراہیم علیہ السلام نے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو زبر ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں کو لکھ رہے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، رب رب، ہو اس کے، یعنی اس کے رب نے، بکلمات، بی ساتھ، کلمات، کلمات اردو میں کہتے ہیں کلمات یعنی باتوں کے، کلیمے میں کیا ہوتا ہے؟ بات، تو 7 باتوں کے. فَأَتَمَّهُنَّ، اب ہم اس کو دیکھیں 3 حصوں میں کریں گے. تو اتمہ جیسے تمام کرنا، پورا کرنا، اردو میں بھی ملتا جلتا کہتے ہیں نا، تمام کر دینا، پورا کر دینا. تو اتمہ اس نے پورا کر دیا، ہننا ان کو، تو اس نے پورا کر دیا، ہننا یہ بھی پروناؤن آخر میں لگی ہوئی ہے، ان کو. قالا فرمایا، انی، انا پلس اور آخر میں جو یا لگی ہوئی ہے اس کا معنی ہے میں، تو بے شک میں. آپ بس اس میں ترجمہ بے شک نہیں کریں گے، انی ہے تو بے شک میں، جاعلک بنانے والا ہوں، کا تجھ کو، للناسی لیے، ناسی لوگوں کے، اماماً امام، قالا کہا، ومن ذریتی و اور، من سے، ذریتی، ذریت اردو میں بھی کہتے ہیں اولاد کو کہتے ہیں، اور آخر میں دیکھیں کہ یا کے نیچے زیر آ رہی ہے تو میرا کا معنی ہوگا، ذریتی میری اولاد. قالا کہا، لا ینالو، لا نہیں، ینالو پہنچے گا، عہدی، اس میں بھی دیکھیں ہم یہاں پہ یا دیکھ رہے ہیں تو میرا عہد، عہدی میرا عہد،
کیونکہ ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یا ساکین اس طرح کا جب آ جائے آخر میں یا ساکین تو میرا یا میری کا ترجمہ ہوگا، میرا عہد الظالمین ظالموں کو۔ آیت 121 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل کتاب میں کے وہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خوبیاں یہاں بیان فرما رہے ہیں، ان کے مومن ہونے کی اللہ تعالیٰ خبر دے رہے ہیں، اور ان کی خوبی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھتے ہیں، یتلونہ و تلاوت کرتے ہیں اس کی، کس طرح حق تلاوتہ، جیسے کہ حق ہے تلاوت کا۔ تلاوت کا کیا حق ہوتا ہے؟ ایک تو ہم بھی تلاوت کرتے ہیں، لیکن تلاوت کا حق یہ ہے کہ اسے خوب توجہ کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھے، جب جنت کا ذکر آئے تو اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اسی طرح جہنم کا ذکر آئے تو اسے پناہ مانگے۔ اور اس کے حق میں دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ اس کے حلال کو حلال سمجھیں اور اس کے حرام کو حرام سمجھیں، اس میں کوئی چینجز نہیں کرنا، جس طرح کے پہلے یہودی کیا کرتے تھے۔ انہیں جو آسمانی کتاب دی گئی تھی اس میں انہوں نے کافی ساری چینجز کر دی، حلال کو حرام بنا دیا، حرام کو حلال کر دیا، تو یہ کتاب کا حق نہیں ہے۔ کتاب کا حق تو یہ ہے کہ اس میں جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے بس اس کو حرام ہی سمجھیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اسے لوگوں کو بتلائیں، یعنی اس کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اس کی کوئی بات نہیں چھپانی چاہیے، اور اس کے جو احکامات ہیں اس کتاب میں اس پر عمل کریں، اس پر ایمان لائیں، اسے لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر کوئی بات اس میں کی نہیں سمجھ آتی تو علماء سے پوچھیں، اس کا حل معلوم کریں، اس کے بارے میں معلومات کریں، اور اس میں جو کچھ احکامات ہیں اس پر عمل کریں۔ تو یہ ہے اس کتاب کا حق۔ تو جو یہودی تھے اس وقت پہ، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے بہت سارے افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے اسلام قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، وہ اسلام لے آئے، تو وہ اس طرح سے قرآن کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا جو لوگ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے، یعنی وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو کوئی اس کا انکار کرے گا، اس کو جھٹلائے گا، اس کے ساتھ کفر کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے۔ اس میں نہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خسارہ ہے نہ کسی اور کا، خود کا خسارہ ہے، یہ خود نقصان میں رہیں گے، کیونکہ اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب کون ہے؟ یہود اور نصارہ، ان میں سے جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اب آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کا ذکر فرماتے ہیں، اور انہیں ان پر جو نعمتیں کی تھی اللہ تعالیٰ وہ یاد کرواتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو۔ کیا چیز یاد کرنے کا یہاں پہ کہا جا رہا ہے؟ نعمتی التی انعمت علیکم، میری نعمت وہ جو میں نے انعام کی تھی تم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اور انہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر، یعنی اتنی نعمتیں ملنے کے بعد اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی، لیکن پھر بھی سرکشی، ناشکری اور حد سے آگے بڑھنے کی وجہ سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ مقام ان سے چھین لیا۔ کہاں یہ فضیلت والے تھے اور کہاں یہ آج رسوا اور ذلیل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب نیکسٹ آیت میں فرماتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، واتقوا یوماً، ڈرو اس دن سے، اور وہ دن کیسا ہوگا؟ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، وہ دن تو ایسا ہوگا جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، اور ساتھ میں ولا یقبل منہا عدل، اور نہ ہی کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ اس دن تو انسان بچنے کے لیے کہے گا کہ میری اولاد کو لے لو، میری بیوی لے لو، میرے بچے لے لو، میرا مال لے لو، سب کچھ لے لو، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ وہ سب کچھ دے کر چھٹنا چاہے گا، لیکن کچھ بھی اس سے اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی۔ ولا تنفعها شفاعۃ، کوئی اس کے لیے شفاعت وہ اس دن نفع نہیں دے گی، اور نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب آیت نمبر 124 میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، بکلمات، کئی کلمات سے، کئی باتوں سے، اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یعنی ان پر کتنی نہیں آزمائشیں آئیں، جیسے بیٹا ذبح کرنے کا واقعہ ہے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر جانے کا واقعہ ہے، ہجرت کرنے کا، اسی طرح جب آگ میں آپ کو پھینکا گیا تو ابراہیم علیہ السلام ان سب آزمائشوں سے بہت ہی صبر اور توکل اور ایمان کے ساتھ ان آزمائشوں سے گزر کر کامیاب اور کامران رہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی تعریف فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، جو آزمائشیں آئیں ہر آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترتے گئے، کامیاب ہوتے رہے۔ تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، مسلمان ہی نہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے، حتیٰ کہ مشرکین عرب سب ہی میں ابراہیم علیہ السلام کی بہت ہی بڑی یعنی مقام ہے، بہت یعنی شخصیت آپ کی بڑی محترم سمجھی جاتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خواہش کو بھی پوری فرمایا، اور جتنے بھی انبیاء اکرام آئے، جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، وہ سب اولاد ابراہیم ہی میں سے سلسلہ رہا۔ یہ جتنے بھی انبیاء آئے، دیکھیں کہ آزمائشوں پر جب انسان پورا اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ کس طرح پھر قدردانی کرتا ہے۔ جتنے انبیاء، جتنی کتابیں، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ بڑی واضح کر دی اور فرمایا لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا وعدہ ظالموں میں سے نہیں ہے، ظالموں میں سے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اتنی اونچی شان ہے اور اتنی اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام ہے، اس کے باوجود اولاد ابراہیم میں سے جو کوئی ظلم کرے گا یا مشرک ہوگا تو ان کی جو یہ محرومی ہے اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی، یہ نہیں کہ ہمارے باپ جو ہے، ہمارے والد نبی ہے، پیغمبر ہے، تو ان کے لیے بڑی آسانیاں ہو رہی نہیں، لیکن اگر کوئی ظالم ہے تو پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ جو آزمائشیں آتی ہیں اس میں ہم بڑے صبر اور شکر کے ساتھ اس آزمائشوں سے نکلنے کی کوشش کریں، کامیاب ہو کر نکلنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طرح آج کی آیات میں ہم نے قرآن کے حق کے بارے میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کو اس طرح پڑھیں، اس کی تلاوت اس طرح کریں کہ جس طرح اس کا پڑھنے کا حق ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔